بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے کہ بنجر میدان کر دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ پتھر جمع کرو، گارا تیار کرو، غار کے منہ کو بند کرنا ہے۔ کچھ لوگ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جناب میکسیمیلین، جناب تلمی خاں، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جناب دقیانوس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس غار کے منہ کو بند کر دیا جائے۔ کیا آپ میری آواز سن رہے ہو؟ باہر آ جاؤ ورنہ اندر ہی دفن ہو جاؤ گے۔ باہر آ جاؤ ورنہ اندر ہی دفن ہو جاؤ گے۔ چلو غار کے منہ کو جلدی سے بند کرو۔ چلو اس کی مدد کرو، یہ پتھر ادھر دو، چلو جلدی کرو، جلدی جلدی جاؤ، اس کو ادھر رکھو، ادھر لے کے آؤ، چلو اس کی مدد کرو۔ جاؤ مدد کرو، کھڑے کیوں کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو جلدی کرو، لیٹ تو جلدی، اچھی طرح سے چلو، جلدی لاؤ، اچھی طرح لگاؤ، پتھر لا کے رکھو، چلو گارا لا کے دو، جلدی پانی لے کے آؤ، جلدی لاؤ، اس کو گارا دو۔ جلدی جلدی۔ 3 آدمی ادھر جا کر پہلا دو۔ یہ پتھر اس کو دو۔ ٹھیک سے رکھو پتھر، جلدی۔ صحیح سے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، اب چلو۔ جلدی کرو، چلو ٹھہرو، 2 آدمی کو ادھر روانہ کرو، تم میرے ساتھ چلو۔ جلدی کرو، اب ادھر چلو تم لوگ، میں ابھی دیکھ کے آتا ہوں۔ صحیح ہے، خوب ہے۔ یہ تم چلو یہیں پہ کھڑے رہو، چلو یہیں پہ رکو، یہیں پہ کھینچو کھینچو مضبوطی سے، خوب اچھی طرح کھینچو، خوب اچھی طرح کھینچو، اٹھو اور اس کی مدد کرو۔ چلو آؤ، تم میرے ساتھ آؤ، میرے پیچھے۔ اچھی طرح گاڑو تاکہ مضبوط ہو جائے۔ ہم لوگ 3 مہینہ یہاں رہیں گے، 3 مہینہ۔ ادھر کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ میرے ساتھ آؤ ادھر،
کوئی اچھے رنگین کپڑے ہیں؟ ہاں ہیں، لیجیے، یہ دیکھیے دیکھیے یہ دیکھیے، یہ دیکھیے ایک ہی رنگ یہ ہے۔ سنا ہے کہ بہت وحشتناک منظر تھا، یہاں تک کہ دقیانوس بھی خوفزدہ ہو کر غار سے باہر نکلا۔ غار میں داخل ہونے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ ظاہراً ان کا خدا ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور ہے، جو کوئی بھی ان تک نہ پہنچ سکا۔ خوف سے کوئی بھی غار میں نہ جا سکا۔ یقیناً خدا نے ان لوگوں کی حمایت کی ہے۔ وہ لوگ اولیاء ہیں، دقیانوس کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کاش ان کو ہم نجات دلا سکتے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ بس کام کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ سادگی سے کام نہ لے برادران، یہ اتنا آسان بھی نہیں، صرف دعا کریں خدا اپنی پناہ میں لے۔ معلوم کیا ہوا؟ خدا کا شکر ان کو نہیں پکڑ سکے۔ عیسی ابن مریم، ان کی حفاظت کرو۔ الہی آمین۔ تم نے کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا ارکمید، اگر اسی طرح رہو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ دیکھ رہی ہو بانو، آپ نہیں کھاتی ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کھاتا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کوئی اگر کچھ دن کھانا نہ کھائے مر جائے گا۔ کیوں ایسے سوال کرتے ہو بیٹے؟ میرے بابا 10 دن سے کچھ بھی نہیں کھائے ہیں۔ اگر ہم ساری زندگی بھی روتے رہے تو کم ہے، لیکن رونا چارے کا نہیں ہے۔ رونے کے سوا ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے شوہروں کے مقاصد کیا تھے؟ وہ مناسب اقتدار اور رتبہ رکھتے تھے اور اس کو مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ بھی ان کے مقاصد کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے ہم مذہب لوگوں کے خفیہ جلسوں میں شریک رہیں گے اور اپنے شوہروں کے پیغام کو ایک دوسرے تک پہنچائیں گے۔ بانو ایلن جولیس، مجھے اس سے کوئی کام نہیں۔ درود ہو بانو ہیلن پر۔ تم کب سے اجازت کے بغیر میکسیمیلین کے گھر میں داخل ہونے لگے ہو؟ ہیلن، میں سوچتا تھا کہ میکسیمیلین کے بعد نہیں، میرا خیال تھا کہ آپ کے لیے اچھا دوست بن سکوں، لیکن ظاہراً غلطی پر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح باطل اور احمقانہ خیالات۔ جناب دقیانوس سے دوستی اور ان سے میری عقیدت کی بنیاد پر آپ کی اس اہانت کو بھلا دوں گا۔ ہمارے لیے تمہاری سب سے زیادہ مہربانی تمہاری موت ہوگی۔ اگر مہربانی ہی کرنا چاہتے ہو تو جا کے ڈوب مرو۔ وہ سمجھتا تھا کہ جناب میکسیمیلین کے بعد ہیلن کا دل جیت لے گا۔ یہی اس کی رذالت کی علامت ہے۔
माफ कीजिए बानो हेलन, मुझे कुछ अर्ज करना था। बोलो गैलिस। मुमकिन है देर हो चुकी हो, लेकिन मैंने फैसला किया है कि जिस कीमत पर भी हो सके आली जनाब और उनके साथियों को निजात दिलाओ। तुम तन्हा? पेत्रुस और चंद मुवाहिदीन हमारे साथ हैं। खुदा ने चाहा तो हम कामयाब हो गए। जाहिरन तुम लोगों ने फैसला कर लिया है। मैं क्या कह सकती हूँ? हमारे लिए दुआ कीजिए बानो हेलन, हमारे लिए दुआ कीजिए। खुदा हाफिज। तीन अफराद हैं, उनमें पीतरुस भी है। सलाम हो तुम पर। खुश आमदीद पीतरुस, इतनी देर क्यों लगा दी? हथियार का लाना मुश्किल था। ठीक है, सबके पास नकाब है? हाँ है सबके पास। ठीक। 10 दिन से ज्यादा का अरसा नहीं गुजरा, वो यकीनन अभी जिंदा होंगे। खुदा की मदद से हमें उन्हें बचाना है। तुम मेरी बात समझे, उस पत्थर को उठाओ। मेरी बात को गौर से सुनिए। पहाड़ यहां है। गार पहाड़ के जुनूबी हिस्से में वाक़े है, जहां 3 निगहबान मौजूद हैं। यहां, यहां और यहां। पहाड़ के निचले हिस्से में रोमी सिपाहियों का खेमा है, जिसमें कुछ सिपाही तैनात हैं। रकीम गांव मगरिबी हिस्से में पड़ता है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि शुमाली हिस्से में कोई मुहाफिज नहीं है। लेकिन उस हिस्से का रास्ता बहुत सख्त और दुश्वार है। रास्ता सख्त है, लेकिन मुतमईन रहो, अगर हम गार के सामने मौजूद निगहबान को मारने में कामयाब हो जाएं, तो दीवार गिराने और उसके सामने के पत्थरों को हटाने में और मैक्सिमिलियन की जान बचाने के लिए हमारे पास काफी वक्त है। हाँ, हमारी कामयाबी का दारोमदार खामोशी और सुकूत है। हाँ, मुकम्मल खामोशी होनी चाहिए। अगर कोई और बात ना हो तो चलें। पेत्रोस, तुम आगे जाओ। आओ, जल्दी आओ। अपना हाथ मुझे दो, डरो मत। जल्दी दो हाथ, डरो मत। जल्दी आओ, संभाल कर। संभल कर, आहिस्ता बैठ जाओ। यहाँ बैठो।
आराम से बैठो। मेरी बात को गौर से सुनो। वहां पहाड़ की निगहबानों के खेमे हैं। कुछ निगहबान गश्त लगा रहे हैं। उनकी तादाद बहुत कम है और वो रकीम गांव है। गार नीचे यही नजदीक वाक़ है। गार के सामने चंद निगहबान हैं जिन्हें खामोशी से खत्म किया जा सकता है। डरो मत, यहां से बिल्कुल खामोशी के साथ निकलना है। अगर तुम सब तैयार हो तो चलते हैं। चलो आगे बढ़ो। तुम आगे बढ़ो। आओ चलो आगे बढ़ो। रुको मैं आगे चलता हूँ। कुल्हाड़ी ले आओ। होशियार हो जाओ, उठो, उठ जाओ। क्या हो गया है? हार पर हमला हो गया है। मशालों को जलाओ, हार की तरफ चलो, जल्दी, तेज, जल्दी चलो, चलो, जल्दी चलो, हमला हो गया है, भागो, चलो जल्दी करो, भागो। और मारो, और मारो। आओ, तुम भी आओ, सब मेरे पीछे आओ। जल्दी करो, जल्दी पकड़ लो, छोड़ो मत। चलो आगे निकल जाओ, चलो घेर लो, भागने ना पाए। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से आओ। काम बंद करो, बस करो, सिपाही आ गए। सिपाही आ रहे हैं, भागो। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, इधर से भागो। अब चलो, फिर देखा जाएगा। चलो जल्दी चलो, चलो।
जल्दी करो फित्रोज, चलो चलो फित्रोज, उनको निजात दिलाता हूँ। चलो जल्दी करो। देखो सिपाही ज्यादा पहुंच गए हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। देखो सामने है, चलो। चलो जल्दी करो, वो निकलने ना पाए, जल्दी। आओ जल्दी मेरे पीछे, लगता है वो निकल गए, जल्दी चलो। जल्दी करो। अरे ये सब के सब निकल गए। पीछा करो इनका। रात के अंधेरे में पीछा करना बेकार है। चलो जल्दी करो, उन्हें तलाश करके लाओ जल्दी से। चलो जल्दी, तुम इधर से जाओ। लो पकड़ो। तुम्हारा जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, जख्म गहरा नहीं है। नहीं गिरिया मत करो, नहीं सब्र करो। लो इसको आग में रखो और ज्यादा गर्म करो। और पिघलने दो। क्या हुआ पितरुस? गैलिस, मुझे अफसोस है, मैं जनाब मैक्सिमिलियन को निजात नहीं दिला सका। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आजाद ना हो सके। लेकिन उन्होंने मुझे निजात दिलाई थी। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। देखा, अच्छा मुकाबला है आशिकों सुरमाओं की जंग का। अगर ऐसी वर्जिश का ना हो तो किस तरह वर्जिश करूं?
इसे, जिंदा मत छोड़ो मार डालो इसे, इसे, जिंदा मत छोड़ो, मार डालो, मार डालो, क्यों नहीं मारते, मार डालो, मार डालो, जिंदा मत छोड़ो, वाह वाह, जिंदा मत छोड़ो। तीर अंदाजो। नहीं। देख रहे हो कि इताअत नहीं कर रहा, सरकशी कर रहा है। मैंने अब तक ऐसा सूरमा नहीं देखा। अली जनाब, ये बहादुरी है, सरकशी नहीं। मैं उसे राम कर लूंगा, उसे मेरे हवाले कर दे। ये जसारत दूसरों को भी जरी बना देगी जनाब मुशीर। आप फिक्र न करें अली जनाब, मैं इस सरकश घोड़े को इताअत गुजार बना दूंगा। क्या मतलब? इसे बहरहाल इसी मैदान में मरना है। नहीं अली जनाब तकियानुस, उसे सैकड़ों ताकतवर जंगजू बहादुरों की तरबियत करनी है। उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए ताकि मैं 20 बहादुर आपके हवाले करूं। ठीक। आली जनाब, दकियानूस ने तुम्हें माफ कर दिया है। दुरूद हो आली जनाब दकियानूस पर, दुरूद। सरबाज, जापान, खोलो इसे। बाहर आ जाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दकियानूस की नाफरमानी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बात वाज़ेह है ना? बांधो इसे। हाँ चलो। पिटाई करो उसकी। उसको सबक मिलना चाहिए कि दकियानूस के अवामिर की नाफरमानी जुर्म है। काफी है, उसे जिंदान में ले जाओ। चलो अंदर। खुला रहने दो। तुम जाओ।
تمہارا نام کیا ہے؟ پیتروس علی جناب. اپنے حریف کو تم نے کیوں نہیں مارا؟ علی جناب وہ میرا دوست ہے. تو تم دوستی کا مطلب سمجھتے ہو؟ جی میں نے اس بات کو مقابلے میں ثابت کر دیا ہے. تو تمہیں ایک اور دوست نہیں چاہیے؟ حقیر آپ کی دوستی کے لائق کہاں ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو تمہیں انسان کے بہترین اور ہمدرد ترین دوست سے ملانا چاہتا ہوں. اس سے مل کے تمہاری زندگی بدل جائے گی. اور انہوں نے مجھے خداوند سے آشنا کرایا، اور اسی دن سے دنیا کو میں دوسری شکل میں دیکھتا ہوں. میں نے کئی بار چاہا کہ یہاں سے چلا جاؤں، مگر جناب میکسیملین نے مجھے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا ہمیں اور تمہارے دوسرے ہم مذہبوں کو تمہاری ضرورت ہے. لیکن ان کے جانے کے بعد دنیا میرے لیے تنگ و تاریک ہو گئی، اور اب میرے لیے یہاں رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بانو ہیلن، خدا گواہ ہے، جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا. میں جانتی تھی کہ تم بھی دوسروں کی طرح اس غار میں نہیں پہنچ سکو گے. اگر اس غار میں جانا ممکن ہوتا تو دقیانوس اور اس کے سپاہی جا چکے ہوتے. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تم نے ان کو بیدار سمجھا جبکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں. میں ارکمیت کو پیار کرتا ہوں، وہ میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ تمہاری اور ارکمیت کی جگہ محل میں ہے، یہاں تمہارے باپ کے پاس، نہ اس منحوس گھر میں، اور وہ بھی تنہا. ارکمیت کو اپنا گھر زیادہ پسند ہے. ارکمیت میرا نواسا ہے، اب جب کہ اس کا غدار باپ موجود نہیں، اسے میرے پاس آنا چاہیے. اب میں ارکمیت کو بزرگی کے آداب اور فنون جنگ سکھاؤں گا. ارکمیت کے باپ نے اسے بہتر چیزیں سکھائی ہیں جن کو وہ کبھی فراموش نہیں کرے گا. تم اب بھی اسی غدار کی باتیں کرتی ہو، کہیں تم بھی اسی کی طرح نہ ہو. بہتر ہے کہ ان بے فائدہ باتوں کو ختم کیجیے بابا. ہیلن، میری یہ نرمی ہمیشہ نہیں رہے گی.
اگر میرے لیے ثابت ہو جائے کہ تم بھی ان کے مذہب میں شامل ہو گئی ہو تو پھر تمہاری خیر نہیں. بڑا شاندار تخت ہے، ایک دن ضرور اس پر بیٹھوں گا. بانو ہیلن، دیکھتا ہوں کہ جناب دقیانوس کی باتوں نے بانو ہیلن کو پریشان کر دیا. اگر جرت ہو تو دقیانوس کی موجودگی میں اس تخت پر بیٹھ کے دیکھ لینا. جناب دقیانوس ایک باپ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ خوبصورت خاتون کو اس محل سے بھی زیادہ ضروری ایک ہم رتبہ شوہر کی ضرورت ہوتی ہے. میں شروع ہی سے جانتا تھا کہ میکسیمیلین آپ کا شوہر ہونے کے لائق نہیں. اب اپنا خیال کرو ہیلن، اب میں ضرور ثابت کروں گا کہ تم بھی اپنے شوہر کی طرح خدا پرست ہو اور تمہارے سر کو تن سے جدا ہونا چاہیے. عجیب ہمت کی. قریب تھا کہ اتنے سارے افسروں اور سپاہیوں کے درمیان شہنشاہ پہ حملہ کر دے. دیکھا شہنشاہ کتنے غصے میں تھا. ابھی تک شہنشاہ کو اتنے غصے میں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا. لگتا ہے تم بہت خوش ہو. کیوں نہ ہوں؟ وہ رات تو ہمارے دشمنوں کے شکست کی رات تھی. بت پرستوں کا مذاق اڑایا اور مسیحی عورتیں در بدر ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ جتنا چاہیں ایک دوسرے کو قتل کر دیں، بہرحال ہمارے فائدے میں. لیکن ہمیں رومیوں کی مدد کرنی چاہیے. ہم ان سے تو سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن یہ بات معاہدین سے ممکن نہیں ہے. میں تم سے متفق ہوں. ہاں میں بھی ٹھیک کرتا ہوں. مجھے اچھا لگا. گیالس، کہاں جا رہے ہو؟ بانو ہیلن، سپاہیوں نے پہاڑ کو چھوڑ دیا ہے. میں غار کی طرف جا رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دفن کرنا چاہتا ہوں. ٹھہرو، میں بھی آؤں گی. لیکن آپ کے لیے مشکل ہے. آپ پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں. میں پہاڑ کے نیچے رہوں گی. رک جاؤ. وہاں اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آتا کیوں نہیں؟ آ جائیں گے بانو ہیلن. نہیں معلوم ان کی لاشیں کس حالت میں ہیں.
میں خود غار میں جا کر دیکھتا ہوں. صبر سے کام لو. بتاؤ کیا دیکھا؟ صبر کرو. بتاؤ کیا ہوا؟ بتاؤ کیا دیکھا تم نے؟ کیا ہوا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ کیسی آواز آئی؟ کیا ہوا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ بتاؤ کیا ہوا؟ خدا سے امید رکھو. کیا ہوا آخر؟ صبر کرو. جب ہم ان کو نہیں بچا سکے تو کیا اب دفن بھی نہ کریں؟ کیا وہ مر گئے تھے جو ان کو دفن کریں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا ہمت سے کام لو بھائیو، ذرا ہمت سے، آرام سے، ذرا حوصلے سے کام. اب یہ کہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آرام سے. اب آپ انہیں کس طرح دفن کرنا چاہتے ہیں؟ اب ہماری ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ اس غار میں قدم رکھیں. اب میں جا کر ان کو کیا جواب دوں؟ نہیں معلوم. اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہو. صرف یہ کہو کہ ان کو دفن کرنا ممکن نہیں ہے. چلو بہتر ہے یہاں سے چلو. دفن کر دیا. ان کو کوئی دفن نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ ایسا کیوں؟ بس اتنا ہی جانتا ہوں. مشیت خداوندی یہی ہے کہ ان کو دفن نہ کیا جائے. آپ انہیں دفن نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں؟ چاہتے تو ہیں مگر نہیں کر سکتے. مجھے دیکھنا ہے کہ وہاں کیا خبر ہے. مت جائیے بانو، رکیے، رک جائیے بانو. ممکن نہیں ہے بانو ہلن. اگر ان کو دفن کیا جا سکتا تو یقین رکھیے یہ کام ہم کر چکے ہوتے. بتاتے کیوں نہیں؟ وہاں کیا خبر ہے؟ آپ کیا جانتی ہو جو ہم سے چھپا رہی ہو؟
हम भी नहीं जानते, यानी कोई नहीं जानता। सिर्फ ये जानते हैं कि वो गार उनका बेहतरीन मकबरा है और कोई वहां दाखिल होने की ताकत नहीं रखता। बानो हिलन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लौट जाइए। मैं घर जाकर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या देखा है।